کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے۔ آپ قیامت کو سمجھیے، قیامت کی ہولناکی اگر نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ کے رسول کے اس قول سے سمجھیے کہ مجھے قرآن کی ان صورتوں نے میرے بال کو سفید کر دیا ہے جس میں قیامت کا ذکر آیا ہے، احوال قیامت کا ذکر آیا ہے اور احوال قیامت قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، قیامت کے اخبار کا ذکر ہے۔ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ عزیزان گرامی، قیامت کو ہلکا مت سمجھیں۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شافع روزے محشر ہے، مگر آپ قیامت کو ہلکا نہ سمجھیے، کیونکہ قیامت کو یاد کرنا وہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر خوف الہی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر خشیت الہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، غور سے سنیے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، قیامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے روزہ دار ہیں، قیامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتنی بار حج کیا ہے کہ قیامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، غور سے سنیے، لو ان رجلا خر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت بین المقام والرکن لحقره یوم القیامہ۔ اگر ایک شخص اپنی پیدائش سے لے کر مرنے کے دن تک مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر ہر دن نماز میں روزے میں گزارے اور ہر رات جو ہے وہ نماز میں گزارے، تب بھی تمام عبادتوں کے ساتھ جب وہ قیامت میں آئے گا تو قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر اپنی تمام عبادتوں کو معمولی سمجھے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہم لوگ نماز سے قیامت سے بے خوف کیسے ہو سکتے؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، مسلمانوں اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ ہمارا مقام کہاں ہے، جنت میں ہے کہ دوزخ میں ہے؟ آپ سارے سب سے بڑے امام ہیں اپنے زمانے کے، بتائیے ہم جنت ملے گی یا جہنم ملے گی؟ تو عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ کسی مسلمان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان اپنے مقام کا پتہ خود لگا سکتا ہے۔ وہ قرآن کی سورت کا ترجمہ پڑھ لے، وَأَمَّا مَنِ اتَّقَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یعنی جو اللہ سے بے خوف ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ کے خوف سے جس کا ملاوات ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی فرماتا ہے، بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَجْمَعَنَّ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَلَا أَمْنَيْنِ۔ شاید اہل علم صوفیہ میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے اس روایت کو نقل کیا۔ یہ امام حارث المحاسبی سے لے کر حضرت نظام الدین محمود الہی کی سیر الاولیاء تک میں یہ حدیث نقل کی۔ اہل دل اس حدیث کی عظمت کو جانتے تھے، حدیث کی عظمت کو جانتے تھے کہ پوچھا گیا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنت ہے، 2 جنت ہے۔ تو ایک عارف باللہ نے جواب دیا کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے کے لیے 2 جنت ہے۔ دنیا میں جو جنت ہے اس کا نام ہے جنت عرفان جو اولیاء اللہ کو حاصل ہے، اور آخرت میں جو جنت ہے اس کا نام ہے جنت رضوان۔ بھلے من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دنیا میں عرفان کی جنت ہے اور آخرت میں رضوان کی آخرت۔ اور یہی آپ دیکھیں امام غزالی نے کہا ہے کہ من عرف اللہ خافہ بالضرورہ، کب تک سرلی جو ہے اسے اللہ سے ڈرنا پڑے گا جو اللہ کو جاننے گا، اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر ہم بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہم بھی اللہ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں. عزیزان کرام، خوف الہی بڑا ہی مرتبہ ہے، مگر افسوس یہ ہے ہم میں سے بہت کم لوگ اس مرتبے تک پہنچنے میں کامیاب ہیں. یہ سلوک کے مرتبے میں ایک بلند مقام ہے. جب انسان مرید ہو کر اللہ کے راستے میں سفر کرتا ہے، روحانی سفر کرتا ہے، سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، تو بلند ترین مقام ہے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو عارفین باللہ کو حاصل ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والے کو حاصل ہے. اور کم لوگ ہیں جو اس مرتبے زبان سے خوف کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، مگر جن کے دل خوف سے معمور ہیں وہ بہت کم ہیں. اسی لیے کسی صوفی سے پوچھا گیا، صوفی نے کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو نہ ہاں کہو نہ نہ کہو، خاموش رہو، نہ ہاں کہو نہ کہو. اگر کہو گے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو جھوٹے ہو جاؤ گے، اگر کہو نہیں ڈرتے ہیں دائرہ ایمان سے باہر ہو جاؤ گے. اگر کہو گے کہ ڈرتا ہوں، حقیقت یہ کہ نہیں ڈرتے. اگر آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر آپ مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر آپ پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر آپ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر آپ ضروری اسلامی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. لہذا اگر کوئی پوچھے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو تو نہ ہاں کہو نہ نہ کہو، خاموش رہو. حضرات گرامی، خوف الہی یہ بڑا مقام ہے. کامیابی آخرت کی کس کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والے. والعاقبۃ للمتقین. ولایت معرفت ہی نہیں، ولایت اللہ سے ڈرنے والوں. ان اولیاء الا المتقون، صرف تقوی والے اللہ کے ولی، صرف اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے ولی ہیں. تو آخرت علم والا کون ہے؟ جو ڈرنے والا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے علم والے ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ آپ اگر رزق چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈریے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اور اس کو ایسے طریقے سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان تک نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اور قیامت تک ذکر ہے. قرآن کریم میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. یہ مومنین کو قیامت سے ڈرنے کے لیے، کیونکہ قیامت کا خوف بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. صحابہ کرام کا خوف کیسا تھا؟ صحابہ کرام کا خوف قیامت کیسا تھا؟ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی ان صورتوں نے پھوڑا کر دیا ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے. تابعین کے زمانے میں کالی آندھی آئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات سے تابعین کی ایک جماعت کے پاس آئی اور عرض کیا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسی کالی آندھی اللہ کے رسول کے زمانے میں آئی تھی؟ تو حضرت انس نے فرمایا، معاذ اللہ، تم کالی آندھی کے بارے میں کہتے ہو؟ لو كانت الريح لتشتد كنا نبادر الى مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مخافة ان تكون القیامہ. ارے تم آندھی کی بات کرتے ہو، ہوا بھی تیز چلتی تھی تو قیامت کے ڈر سے ہم مسجد نبوی پڑھ سکتے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کے بغیر آپ سلوک کے راستے میں قدم نہیں. اللہ تبارک جو اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو بھی جو ہے آپ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اللہ کی معیت چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اللہ سے ڈرنا پڑے گا. اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں تب بھی آپ کو خوف کی ضرورت ہے. علم چاہتے ہیں تو بھی اللہ کی ضرورت ہے. آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکاسی کے نام سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگا. مگر حضرات گرامی، ہمارے پاس ڈر کی تین قسمیں. ایک خوف عارضی. خوف عارضی یہ ہے کہ جب ہم
اللہ کو یاد کرتے ہیں, قیامت کا ذکر سنتے ہیں. ابھی ہماری آپ تقریر سن رہے ہیں تو ایک عارضی طور پر خوف پیدا ہوا, اور جیسے ہی پروگرام ختم خوف بھی ختم. اس خوف سے کچھ نہیں ہونے والا. اور ایک خوف ہے کہ جو خوف قنوط, امام غزالی نے اس کا نام دیا ہے خوف قنوط, یعنی ایسا خوف ہو جائے کہ بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو سمجھیے نہ ڈرنے سے بھی برا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, حکم دیا گیا ہے کہ تو خوف قنوط یہ بھی خوف نہیں ہے, خوف عارضی یہ بھی خوف نہیں ہے, بلکہ جس خوف کی اسلام دعوت دیتا ہے وہ خوف معتدل ہے. جو خوف ہمیں گناہوں سے روکے, جو خوف ہمیں عبادت کی طرف گامزن کرے, جو خوف ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آمادہ کرے, جو خوف ہمیں بڑوں کا احترام اور برابر والوں سے مہربانی اور چھوٹوں سے شفقت کے لیے ہمیں تیار کرے, وہ خوف ضروری ہے. حضرات گرامی, ایک بار بابا سے بلند درود پاک کا نذرانے